بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوح آلاء أسداها وتمام منن غلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم والشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جو دو مسئلے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پہلا مسئلہ آپ نے رسالہ عملیہ یا توصیف المسائل میں دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو فتوے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرتا ہے. توصیف المسائل میں جو احتیاط ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہے. ایک احتیاط واجب کہلاتا ہے اور ایک احتیاط مستحب کہلاتا ہے. دونوں کا فرق روشن ہو گیا تاکہ اگر آپ توصیف المسائل دیکھیے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. احتیاط واجب وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر فقیہ صرف اور صرف آگے احتیاط کرتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا.
مثال کے طور پر آگے کہتا ہے کہ اس مسئلے میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کریے، لیکن احتیاط مستحب کے اندر آتا ہے فتویٰ بھی دیتا ہے اور احتیاط بھی کرتا ہے۔ عملی میدان میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ اگر مجتہد آ کر احتیاط مستحب کر رہا ہے، یہ فتویٰ بھی بیان کر رہا ہے اور احتیاط بھی کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آ کے نظر کی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو گیا تو وہ اس فلاں ایک معین فقیر کو آ کے وہ اتنے پیسے دے گا، تو اب فقیر فتویٰ یہاں پر آ کے اس طرح دیتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ جس فقیر کو طے کیا ہے اسی کو وہ پیسہ دے، یہ تو احتیاط ہو گیا۔ گرچہ کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فتویٰ ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے احتیاط مستحب۔ یہاں پر آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا آپ اس احتیاط کے اوپر عمل کریے یا آپ اس فتوے کے اوپر عمل کریے۔ لیکن اگر احتیاط واجب ہے، یہ فقیر نے آگے احتیاط کیا ہے اور فتویٰ نہیں دیا، مثال کے طور پر اس نے آگے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کو 3 بار پڑھیے، تو صرف یہاں پر احتیاط کیا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہاں پہ آپ چاہیں تو اس احتیاط کے اوپر عمل کریں، یا چاہیں تو کسی دوسرے فقیر کی طرف بھی مراجعہ کر کے اگر اس نے فتویٰ دیا ہے، مثال کے طور پر آپ کے فقیر کے بعد کوئی دوسرا فقیر اس نے آگے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات پڑھیں گے تو وہ کافی ہے، تو آپ چاہیں تو اس کے احتیاط کے اوپر عمل کریں جو آپ کے فقیر نے کہا ہے، یا نہیں اگر کسی دوسرے فقیر نے وہاں پہ آ کے فتویٰ دیا ہے تو اس کے فتوے کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے احتیاط واجب میں اور احتیاط مستحب۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ فتوے میں اور حکم میں کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکم ہے، کبھی کبھی کہا جاتا ہے یہ فتویٰ ہے۔ یہ دونوں ایک دم الگ چیز ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فتوے اور حکم میں کیا ہو جائے؟ ٹکراؤ ہو جائے، کیونکہ دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ یہ ہے کہ فقیہ آتا ہے قرآن اور احادیث کے سائے میں ایک عام بات کو آگے بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فقیہ آتا ہے آیات اور روایات کی روشنی میں آگے بیان کرتا ہے کہ زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ فتویٰ ہے۔ یعنی فتوے کے اندر جو اس کا مصداق ہوتا ہے، جو باہر کی چیز ہوتی ہے، اس کو معین نہیں کیا جاتا ہے۔ فتوے کے اندر آگے فقیہ آگے یہ کہے گا کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دکھائی دے تب آپ کے اوپر روزہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اب چاند دکھائی دیا ہے یا نہیں دکھائی دیا ہے یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، ایک عام بات کہہ دی جاتی ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر سیاہ آندھیاں چلیں تو نماز آیات واجب ہے۔ اب یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ سیاہ آندھی ہے یا نہیں ہے یہ فقیہ نہیں بتاتا ہے۔ تو فتویٰ ہمیشہ عام ہوتا ہے، اس کے موضوع کو آگے طے کرنا ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ غنا ہے یا نہیں ہے۔ تو ڈیفینیشن بیان کر دے گا کہ ایسی چیز کو غنا کہتے ہیں، وہ بیان کر دے گا کہ اس کو کہتے ہیں سیاہ آندھی۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ سیاہ آندھی ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ لیکن حکم جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے، وہ آگے ایک دم معین بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حاکم شرع آگے کہے کہ کل پہلی رمضان ہے، کل پہلی رمضان ہے، یہ حکم ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آگے معین کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اس ٹائم میں اس جگہ کے اوپر یہ حکم کیا ہوگا؟ جاری ہوگا۔ اسی لیے آپ غور کر رہے ہیں کہ فتوے میں اور حکم میں کبھی ٹکراؤ بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے، لہذا فتویٰ الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے۔ معمولاً توضیح المسائل میں رسالہ عملیہ میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ سب کے سب فتوے ہوتے ہیں، وہاں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ جو حاکم شرع ہے وہ کسی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کسی خاص خصوصیت کو دیکھتے ہوئے وہ آگے کوئی حکم دیتا ہے
کہ اس ٹائم اس وقت جو ہے مومنین کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں. حتی دوسرے مشرکین کے اوپر بھی اگر وہ حکم دے رہا ہے تو واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ فرق ہے فتوے میں اور حکم میں. گفتگو کا سلسلہ سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 21 سے شروع ہوا. کل اس آیت کے ذیل میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس آیت میں پہلے تو خداوند متعال کچھ تاکیدات بیان کرے گا، یعنی تاکید کے ساتھ کسی بات کو ہمارے سامنے پیش کرنا. لقد کان لکم، تمہارے لیے بے شک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ عمل ہے. خطاب کتنے طریقے کا ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اسی خطاب سے مرتبط ایک بات جو آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے وہ یہ، جب خداوند متعال اپنی امت کو آگے مخاطب بناتا ہے تو کل عرض کیا کہ مختلف انداز ہیں کہ خداوند متعال اس کے ذریعے کسی کو مخاطب بناتا ہے. کبھی کسی کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کو اپنا مخاطب بنائے تو نبی کے ذریعے اس کو اپنا مخاطب بناتا ہے. کبھی نہیں پوری انسانیت کو آ کے اپنا مخاطب بناتا ہے، یا ایھا الناس. کبھی اس ناس میں سے کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے، مومنین کو چنتا ہے، ان کو اپنا مخاطب بناتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اور کبھی کبھی ان مومنین میں سے بھی کسی خاص انسان کو چنتا ہے اور اس سے آگے پروردگار گفتگو کرتا ہے. اور اگر اس کا مرتبہ بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا ہے تو پھر اس کو معراج پر بلا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. یعنی اب جو فرشتے وہی جو واسطہ تھا، یعنی انسان اس عظمت کے اوپر فائز ہو گیا ہے کہ اے جبرائیل اب تمہیں بھی واسطہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اگر ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تو ہم اس کو معراج پر بلائیں گے اور اس کے ساتھ آرام سے نجوا کریں گے. یہ انسانی کمال ہے. اور انشاءاللہ گفتگو میں یہاں تک پہنچوں گا میں کہ کہاں تک انسان کا کمال ہوتا ہے، انسان کہاں تک پہنچتا ہے. قطعاً آپ لوگ نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث مبارک سنی ہوگی کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ ملائکہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کریں. معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے، غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ ملائکہ خواہش رکھتے ہیں، ملائکہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کریں. یا بعض روایات میں ملتا ہے کہ ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے. انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے کہ جنت میں جائے. یعنی ہر انسان مشتاق ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن جنت مشتاق ہے کہ اس میں سلمان جیسا انسان آئے. یعنی انسان جب کمال تک پہنچتا ہے تو اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتہ کہ یہ کہتا ہے لو دنوت لاحترقت، اگر ایک قدم آگے بڑھا دیا تو یہ پر جل جائیں گے. یہ پر جل جانا لاحترقت، آگ لگ جائے گی. یہ نشانی کس بات کی ہے؟ یہ نشانی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جناب جبرائیل کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دیا تو میں اپنی حد سے باہر نکل جاؤں گا. جیسے ہی میں اپنی حد سے باہر نکلوں گا فنا ہو جاؤں گا. میری بقا اسی میں ہے کہ میں اپنی حد کے اندر رہوں. اے نبی آپ کی حدود اعلیٰ ہے، آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ آگے جائیے. اب جبرائیل اس سے آگے آپ کی ہمراہی نہیں کر سکتے. یہ مقام انسانیت ہے. یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف سیرت اہل بیت کو اپنا کر حاصل ہو سکتا ہے. خداوند متعال نے
اپنے تک پہنچنے کے دو راستے نہیں بنائے ہیں، ایک راستہ بنایا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی صراط بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس تک پہنچنے کا دروازہ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے صراط مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ عقلی طور کے اوپر محال ہے کہ صراط مستقیم دو ہو جائے۔ آپ دو پوائنٹ نظر میں رکھیے، کہیں پر بھی دو پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں نظر میں رکھیے، ان دونوں پوائنٹ کے درمیان جو سب سے چھوٹا راستہ ہوگا وہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہو گیا تو وہ سب سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ جو سب سے چھوٹا اور سب سے سیدھا راستہ ہوگا وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لہذا صراط مستقیم ایک سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور خداوند متعال نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ کیا ضرورت تھی کہ یہ ہستیاں عرش سے فرش کے اوپر آئیں۔ یہ ہستیاں اس لیے اس زمین کے اوپر آئی ہیں تاکہ ہم ان کی سیرت کو پہچانیں، تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، اس سے درس حاصل کریں اور ہر زمانے میں آ کے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ میں پہلے اس لغم کو بیان کر دوں پھر دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے لغم کے ذریعے سے خطاب کیا۔ لغم یعنی کیا؟ تمہارے لیے، یعنی تم کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہے تم۔ تم کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں تو ہو جائے گا تم، تمہارے لیے۔ تو اس تم کا مخاطب کون ہے؟ کل اشارہ کیا تھا، بات جلدی میں گزر گئی تھی۔ اس تم کا مخاطب کوئی ایک فرد معین نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دے کہ جو اس تم کا مخاطب قرار پائے۔ اگر بارش ہو رہی ہے اور ایک انسان پیاسا ہے اور اس کو پانی کی طلب ہے، اب وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بار بار چلا رہا ہے، ہائے پیاس، تشنگی مجھے مارے ڈال رہی ہے، تو آپ اس سے کہیں گے قبلہ اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر باران رحمت برس رہی ہے، آپ ایک زحمت کیجئے، صرف اس چھت کے نیچے سے اس باہر کے ماحول میں آ جائیے، خود بخود آپ سیراب ہو جائیے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس تاریکی سے نکل کر اس روشنائی میں نہ آئے اور بار بار یہ کہتا رہے کہ مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، میں تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن اس سے یہی کہا جائے گا اگر تم بھٹکے تو یہ تمہاری غلطی تھی، ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 ایسے آفتاب بھیجے تھے جو ایک آفتاب پوری کائنات کو منور کرنے کے لیے کافی تھا، 14 آفتاب کو بھیج دیا، اب بھی ہدایت حاصل نہ کر پائے، غلطی تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ درود پڑھے بر محمد والے۔ یہی نہیں صرف، کیونکہ 14 آفتاب کی باری تو آفتاب دل اور عقل کے بعد آتی ہے۔ سب سے پہلے تو خداوند متعال نے انسان کو عقل کے اوپر خلق کیا، ہاں ہم نے تمہیں سوچنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں جانوروں سے الگ کیا اسی امتیاز کے ذریعے سے۔ دیکھیں عصر حاضر اور سیرت ائمہ، اور عصر حاضر کو دیکھیں۔ عصر حاضر میں، میں عصر حاضر کا ترجمہ کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، عصر حاضر یعنی آج کا زمانہ، جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جو بہت ہی ترقی یافتہ زمانہ ہے اپنے اعتبار سے۔ لیکن کیا واقعی یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے؟ یہ فیصلہ 10 دن کے بعد ہوگا۔ یہ جو آج کا زمانہ ہے اس میں انسانیت کا معیار کیا ہے؟ کیا اسکیل ہے انسان کو سمجھنے کا؟ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں انسان اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بہتر سے بہتر گاڑی ہو۔ فلاں صاحب بہت بڑے انسان ہیں،
اب بھائی کس اعتبار سے بڑے انسان ہیں؟ بہت پیسے والے ہیں، کہا اور بہت ہائی رینکنگ پوسٹ کے اوپر ہیں، ایک بار کہہ دیں جو کام کہیے وہ کرا سکتے ہیں، پلین رکوا سکتے ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ تو آپ نے دیکھا انسانیت کا معیار کیا ہے؟ انسانیت کا معیار ہے مال و دولت، انسانیت کا معیار ہے جاہ و مقام۔ کیا واقعا یہی انسانیت کا معیار ہے؟ بہت سے لوگ طاقت کے حوالے سے بہت آگے ہوتے ہیں، جسمانی، تو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ اور دوسرے حوالے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ ہمارے اس انسان کو عام جانوروں کے ساتھ مقایسہ کریں تب پتہ چلتا ہے کہ انسانی معیار ہے کیا۔ کیا سونا انسانی معیار ہے؟ بھئی انسان تھک جاتا ہے، اس کو لیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھئی صبح سے نکلے تھے کام کے اوپر، رات آ گئی، 10-11 بج گیا، تھک گئے۔ کہاں تھک گئے؟ بالکل آپ آرام کریے، ہاں آرام کریے، لیکن یہ آرام کرنا انسان کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ آرام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کہاں قبلہ بھوک لگی، کہاں بالکل کھائیے، کہا لیکن یاد رکھیے گا کھانا کھانا انسان کا معیار نہیں ہے، کیونکہ کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ کہا اور کہاں نسل بڑھ جاتی ہے، کہا یہ معیار انسانیت ہے، کہا نہیں یہ بھی معیار انسانیت نہیں ہے، کیونکہ نسل تو جانوروں کی بھی بڑھتی ہے۔ تو تمام وہ چیزیں جس میں انسانیت گھری ہوئی ہے اس میں اس انسانیت میں اور حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہاں فرق کس چیز میں ہے؟ کہاں فرق ایک چیز میں ہے جو تمہارے پاس ہے دوسرے جانوروں کے پاس نہیں ہے، وہ ہے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، جس کے ذریعے سے تم ترقی کرتے ہو۔ خداوند متعال نے مدھو مکھی کو خلق کیا، آج سے 2000 سال پہلے بھی مدھو مکھی جیسا گھر بناتی تھی ویسے ہی گھر بنا رہی ہے، نہ اس کے اسٹائل میں کوئی چینج آیا، نہ اس کے طریقے میں کوئی چینج آیا۔ اگر مدھو مکھی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی تو وہ بھی انسان ہی لے کے آیا، خود مدھو مکھی نہ لا پائی۔ اگر تبدیلی آئی تو تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ کل وہ پھول پہ جا کے رس چوستی تھی، آج وہ شکر کے بنائے ہوئے پانی سے آ کے رس کو چوستی ہے۔ تو اگر یہ فرق ہوا تو وہ بھی انسانوں نے ہی قائم کیا، لیکن انسان کی جب زندگی کو دیکھا وَتُنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، یہ انسان پہاڑوں کو کاٹ کر اپنا گھر بناتا تھا۔ کہا پہاڑوں کو کاٹ کر پہلے گھر بنایا کرتا تھا، اب پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بنا دیتا ہے۔ ترقی ہوئی، اس ترقی کے پیچھے کس چیز کیا راز چھپا ہوا تھا؟ عقل اور تفکر چھپا ہوا تھا۔ اگر انسان کے پاس یہ عقل کا امتیاز نہ ہوتا تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو بس عزیزوں، اب اس قرآن کی آیت کو خوب سمجھ لیجئے، جہاں پر قرآن آ کے یہ کہتا ہے کہ بل ہم ازل، کچھ انسان اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو جانوروں سے بھی پس نظر آتے ہیں، مراد وہ انسان ہے جو عقل رکھتا ہے لیکن عقل کی کسوٹی کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ارے تم سے بہتر تو جانور ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے۔ خدا نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تب بھی استعمال نہیں کر رہے ہو۔ درود پڑھے پر محمد و آلہ۔ کہا سمجھیں کیسے کہ ہم عقل کی کسوٹی پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی نشانی ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کو ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ہم عقل کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ جو دین کا منکر ہے وہ بھی کہتا ہے ہم عقل پہ چل رہے ہیں، جو دین کو مان رہا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم عقل کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو دینوں میں آپس میں اختلاف ہے، ہر مذہب اور ہر فرقے کا ماننے والا یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم عقل کے معیار کے اوپر چل رہے ہیں۔ آئیے پانچویں امام سے پوچھتے ہیں
امام محمد باقر علیہ السلام. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان جب کھانا کھائے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا کھا رہا ہے. بے شک اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ لقمہ جو ہاتھ کے ذریعے سے منہ تک پہنچ رہا ہے پھر کچھ دیر بعد وہ خون کا حصہ بن جائے گا اور پھر اس جسم کا حصہ بن جائے گا، یہ لقمہ حلال ہے یا حرام؟ فَلْيَنْظُرْ ضروری ہے انسان کے لیے. دیکھیں فَلْيَنْظُرْ یہ وہی لام ہے جو یہاں آیا تھا لَكُمْ، یہ وہی لام ہے تاکید کے لیے. یہ ظاہری ترجمہ ہے، لیکن باطن قرآن کو تو وہی بتائے گا کہ جس کے سامنے قرآن کو نازل کیا گیا ہو. اب امام باطن قرآن کو بتاتے ہیں، کہا یہ ظاہری تفسیر ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس تفسیر کا ایک باطن ہے، اس تفسیر کے اندر کچھ اور پوشیدہ ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، امام نے کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح کی پرورش کس علم سے ہو رہی ہے. جس سے علم حاصل کر رہا ہے وہ معلم کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ یعنی جسمانی ترقی اور ہے، روحانی ترقی اور ہے. جس طرح جب تم جسمانی ترقی کے لیے آ کے کھانا کھاتے ہو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، اسی طرح جب عقیدے کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، جب ایمان کی بات آتی ہے تو آ کے دیکھو کس کے ممبر کے نیچے آ کے بیٹھ رہے ہو، کس کی باتوں کو سن رہے ہو، کس سے دین حاصل کر رہے ہو. اگر دین دینے والا صحیح ہے تو لے لینا، اگر غلط ہے تو چھوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے تمہاری روح کی ترقی ہوتی ہے، تمہاری روح کمال تک پہنچتی ہے. یہ علم تمہاری روح کا کھانا ہے، یہ تمہاری روح کو پروان چڑھاتا ہے. لہذا اب اس لکم کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو اس دائرے میں لا کے کھڑا کرتا ہے، جو اس باران رحمت کے دائرے میں لا کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ خداوند متعال کا مخاطب بن جاتا ہے. لیکن اگر خود بخود اس دائرے سے باہر آ گیا تو کل اپنے علاوہ کسی سے نہ کہے کہ یہ کیا ہوا، اتنی رحمتیں اور نعمتیں جاری تھی میری سمجھ میں نہیں آیا. تو عزیزوں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہم مخاطب بخطاب لکم ہیں یا نہیں ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب قرآن کی ہم تلاوت کریں گے. خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صرف آیات کو ورق گردانی کیا جا رہا ہے یا نہیں، قرآن ہمارے ساتھ تلاوت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی نہ ہو، اگر شرق اور غرب میں کوئی نہ ہو اور میں اکیلا ہوں اس پوری دنیا میں، لیکن میرے ساتھ قرآن ہو، تو مجھے کسی کا خوف نہیں. آپ بتائیے کیا واقعہ اگر ایک کمرے میں ہم اکیلے ہوں بالکل اور وہاں قرآن بھی رکھا ہو، کتنی ہمارے دل کو تسلی ہوگی. یہ قرآن رکھا ہوا ہے نہیں. ھذا القرآن صامت فاستنطقوا، یہ قرآن چپ ہے، اس کو بولنے کے اوپر مجبور کرو. چاہو کہ یہ بولے، یہ کیسے بولے گا؟ جیسے علامہ مجلسی کے لیے بولتا تھا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ وہ شخص ہیں جو مہینے میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہاں رمضان میں ایک بار پورا قرآن ختم ہو جائے تو ہر انسان ایک دوسرے کو بتاتا ہوا پھرتا ہے کہ اللہ قرآن ختم ہو گیا ہے. مہینے میں 3 بار قرآن ختم ہوتا تھا، یعنی سال میں کم سے کم 36 مرتبہ. یہ 36 کا آنکڑا عجیب ہے.
تو 36 مرتبہ وہ انسان قرآن ختم کر رہا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ میں جب بھی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اس سے ایک نیا معنی میری سمجھ میں آتا ہے. یعنی اگر علامہ مجلسی نے 10 سال قرآن پڑھا ہے تو 360 معنی ایک آیت سے نکالا ہے. آپ ایک ترجمے کے بجائے دوسرا ترجمہ کر کے دکھائیے, یہ کہاں سے حاصل ہو گیا؟ یہ اس لیے حاصل ہوا کہ جو انسان کی کسوٹی تھی اس کے اوپر پہنچ کے دکھایا علامہ مجلسی نے. اپنے آپ کو لکم کا مخاطب بنا کے دکھایا. کہا دیکھو قرآن جب کہہ رہا ہے لکم تو لکم سے مخاطب میں ہوں, کیونکہ قرآن میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. ایسی گفتگو کر رہا ہے جب میں آیت پر پہنچتا ہوں تو خداوند متعلق نیا معنی میرے سامنے ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے کہ تم پڑھ قرآن رہے ہو لیکن گفتگو خدا کے ساتھ کر رہے ہو. درود پڑھے بر محمد یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا مخاطب بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے. تعجب نہ کریے, نبی کی محفل میں بھی ایسے ہوتے تھے کہ کبھی وہ نبی کے مخاطب نہیں بن پاتے تھے. حضرت پوری بات کہہ جاتے تھے, لوگ محفل سے اٹھ کے کہتے تھے ماذا قال آنفا, یہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. یہ رسول پوری بات بتا چکے اور اب قبلہ فرما رہے کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کان کا صحیح سے استعمال ہو رہا تھا. ہر زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے آپ. اب ایک مرتبہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ اس فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے. ہمارا نام ان لوگوں میں ہے کہ جو خدا سے مخاطب ہیں, یا خدا نہ خواستہ اس فہرست میں کہیں ہمارا نام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور اگر نہیں آ رہا ہے تو یہ 10 دن بہت عمدہ ٹائم ہے, بہت ہی عمدہ ٹائم ہے. آئیں اپنے آپ کو اس طرح سے پلٹیں کہ خود بخود مخاطب پروردگار بن جائے. بہترین فرصت ہے. کل میں نے آپ کے سامنے مسائل میں عرض کیا تھا کہ تربیت کا اور اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کا بہترین راستہ مصائب امام حسین. کوئی شک نہ کرے اس میں, کیونکہ جو روایات ہیں اگر صرف ایک اشرا یہ رکھا جائے کہ جو یہ روایات ہیں ان کو پڑھا جائے تو 10 دن تک روایتیں پڑھی جائیں گی, روایتیں نہیں ختم ہوں گی, آپ کے پاس ٹائم ختم ہو جائے گا. کیونکہ ممبر پہ آنے کے بعد انسان یہ بھی ڈرتا ہے کہ کوئی نئی روایت پڑھے. کوشش یہ ہوتی ہے وہی باتیں پڑھی جائیں مسائل میں کہ جو لوگوں کے کان تک پہنچی. اگر آپ نئی بات پڑھیے گا تو وہ رونے کے بجائے سننے لگتے ہیں. پہلا جو روایتیں نہیں پڑھی گئی ہیں مسائل کے باب میں وہ بہت زیادہ ہے. یہ بہترین فرصت ہے, بہترین وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس 10 دن کے اندر, عجیب بابرکت دن ہے. رمضان 30 دن ہے تب جا کے کہیں انسان بن پاتا ہے. محرم کا کمال دیکھیے, جو کام 30 دن میں ہوتا ہے وہ یہاں 10 دن میں ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے. لیکن انسان چاہے تب ارادہ تو کرے کہ آئے خداوند متعال کا مخاطب بنے. جب آیات الہیہ کی تلاوت کرے تو لگے خود خداوند متعال ان آیات کو اس کے سامنے پڑھ رہا ہے. اور ہوتا تھا ایسا, اور ایسا ہوا ہے. تو یہ لگو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخاطب بنائیں یا نہ بنائیں. اب آگے آئی آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ. کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ کیوں خداوند متعال نے لفظ رسول اللہ رکھا. خداوند متعال کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتا ہے. رسول کا لفظ اور رسول اللہ کا لفظ اس لیے لا کے رکھا گیا کہ خداوند متعال کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک سیرت کو بیان کر رہا ہے. لفظ سیرت جو کل میں نے اشارہ کیا تھا اور آج اس کی مجھے وضاحت کرنا ہے.
لفظ سیرت سیر سے لیا گیا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں سیر و سفر. سیر و سفر یعنی گھومنا جانا. آپ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. آپ محرم آتا ہے، بمبئی سے اگر آپ کا وطن کہیں اور ہے تو آپ سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. یعنی عمل اور رفتار آپ کی. لیکن لفظ سیرت جو اسی لفظ سیر سے لیا گیا ہے، اس کے اندر ایک خاص معنی چھپا ہوا ہے. عربی میں آپ ایک فتحہ اور کسرہ بدل دیجئے تو معنی بدل جاتا ہے. لفظ سیرت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کا ایک خاص طریقے کا عمل ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنی زندگی میں کسی قانون کے تحت آ کے عمل کرتا ہے. جیسے اگر کوئی انسان موحد ہے، خدا کو مانتا ہے، توحید کا پرچمدار ہے، کبھی آپ اسے نہیں دیکھیں گے کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کرے. کبھی آپ اس کی زندگی میں بت کے سامنے آپ اس کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تو اس کا عمل کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سیرت یہ ہے کہ وہ خدا کو ایک مانتا ہے. تو انسان کی رفتار اس کی سیرت سے نکلتی ہے، اور سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہستیاں تھیں ان کی زندگی کی سیرت کیا تھی. یہ جو ہستیاں تھیں ان کی زندگی کا نمونہ عمل کیا تھا، تاکہ ہم اس سے درس لے سکیں، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکیں. عالم معنی میں، عالم مادہ میں اگر آپ غور کریں تو الگ الگ انسانوں کی الگ الگ سیرت ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کے بات کو واضح کروں. جیسے شعر اور شاعری ہے. جو لوگ شعر اور شاعری کا ذوق نہیں رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب شاعر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جو فنکار ہوتا ہے شعر و شاعری میں، اسے پتا ہوتا ہے کہ جو روش اور طریقہ شعر کہنے کا غالب کا ہے وہ طریقہ علامہ اقبال کا نہیں ہے. جو طریقہ علامہ اقبال کا ہے وہ حالی کا نہیں ہے. سب شاعر ہیں لیکن سب کا شعر کہنے میں خاص طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں سیرت. آپ مرثیے کے میدان میں آئیے، کوئی بھی انسان آتا ہے مجلس سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے مرثیہ پڑھتا ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ اس سے التجا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ بھئی آج میر انیس کے مرثیے پڑھیے گا. کیا فرق ہے؟ مرثیہ تو مرثیہ ہے. کہا نہیں، میر انیس کے مرثیے کا طریقہ اور انداز کچھ اور ہے. ہر انسان زندگی کرتا ہے لیکن زندگی کرنے کے انداز میں اور طریقے میں فرق ہوتا ہے. جو زندگی کرنے کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اہل بیت کی تاریخ نہ پڑھیں بلکہ تاریخ پڑھ کر اس میں سے سیرت کو نکالیں. ان کی سیرت کیا تھی؟ میں دو مثالیں دیتا ہوں، ایک صحابی کی مثال اور ایک عالم کی مثال، تاکہ سمجھ میں آئے کہ سیرت کس طرح ہے. صحابی کی مثال جناب ابو ذر کی مثال ہے. جناب ابو ذر، ان کی سیرت یہ تھی، ان کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، ظلم کے مقابلے میں کبھی چپ نہیں بیٹھتے تھے. شروع سے یہی طریقہ. آگے تاریخ میں پڑھا، لیکن آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ جناب ابو ذر کیسے اسلام لے کے آئے، لیکن آپ نے اس سے سیرت ابو ذر کو نہیں نکالا. اہم تاریخ نہیں ہے، اہم ہسٹری سے اس سیرت کو نکالنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے سبق بن پائے، اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. تب پتا چلے گا کہ کس طرح سے آج بھی اہل بیت زندہ ہیں، آج بھی وہ ہمیں درس دے رہے ہیں، آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی وہ ہدایت کر رہے ہیں. تو جناب ابو ذر کی سیرت یہ تھی، جیسے ہی اسلام لے کے آئے فوراً گئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے اظہار کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کفار مکہ نے پکڑا اور خوب جم کے پٹائی کی، زخمی ہو گئے.
کچھ دن گھر میں پڑے رہے، جب زخم ٹھیک ہو گئے پھر پہنچ گئے، پھر جا کے توحید کی دعوت دینے لگے، پھر وہی کارنامہ ہوا۔ کسی نے کہا ابو ذر اس طرح تو تم جان گوا دو گے؟ کہا میری سیرت یہ ہے کہ مجھے ظلم کے خلاف بولنا ہے، اگر جان جاتی ہے تو جائے۔ اب اسی سیرت کو آپ تاریخ میں دیکھیے، دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا ہے، تیسرے خلیفے کا زمانہ آتا ہے، جناب ابو ذر اپنی سیرت پہ باقی ہیں۔ تیسرے خلیفے کے زمانے میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، بیت المال ادھر سے ادھر ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں منبر پہ اور حق کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کس طرح سے ان لوگوں کو برداشت ہوتا کہ حق کی بات بیان کی جائے؟ جناب ابو ذر کو تبعید کر دیا جاتا ہے، شام بھیج دیا جاتا ہے، شام کچھ دنوں تک شام میں رہتے، پھر واپس آتے، پھر وہی طریقہ، پھر جیسے ہی دیکھتے ہیں کچھ غلط ہوا کام پھر فوراً جاتے ہیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ کام جو زمانے جاہلیت میں ہوا تھا وہ پھر تکرار ہوتا ہے، باقاعدہ صحابی رسول کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ جناب ابو ذر کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جناب ابو ذر پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب طریقہ آگے بڑھا کہ بھائی یہ تو نہ ان کو تبعید کیا گیا، نہ ہی اپنی سیرت سے ہٹے، ان کو مارا گیا، یہ اپنی سیرت سے نہیں ہٹے، تو کہا تیسرا راستہ جو آج کل کے زمانے میں بہت رائج ہے، ایک پیسے کی تھیلی ایک غلام کو دے کے جناب ابو ذر کے پاس بھیجا گیا، کہا دیکھو اگر ابو ذر مان گئے اور انہی نے تم سے اس تھیلی کو لے لیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کوئی غلام کے لیے سب سے عظیم چیز کیا ہوگی؟ اس کی آزادی۔ خوشی خوشی رہتا ہے تو چھوٹا سا کام ہے، ابو ذر کو منوا لیا جائے گا، اسے کیا پتا تھا کہ جناب ابو ذر کس انسان کا نام ہے؟ خیر وہ پہنچا، دیا ہدیہ۔ جناب ابو ذر نے کہا یہ بتاؤ یہ میرا حصہ ہے یا دوسروں کا حصہ ہے؟ اگر میرا حصہ ہے تو دوسروں کا کہاں ہے؟ اور اگر یہ دوسروں کا ہے تو مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ خیر بہت اصرار کیا غلام نے، جناب ابو ذر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب غور کیجیے، مجھے یہاں تک آپ کو لے کے آنا تھا، یہ سب مقدمہ تھا۔ اب غلام نے دینی اسٹائل اپنایا، دینی اسٹائل میں آ کے جناب ابو ذر کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہاں ابو ذر ایک تھیلی پیسہ ہے، بیت المال ہے، بیت المال میں تمہارا بھی حق ہے، اگر آپ اسے لے لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اپنے لیے نہیں میری آزادی کے واسطے لے لیجئے، اپنے لیے نہ لیجئے بلکہ اس لیے لے لیجئے تاکہ مجھے خلیفہ کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ جناب ابو ذر نے کہا تو آزاد ہو جائے گا میں غلام بن جاؤں گا، اگر میں نے یہ پیسہ لے لیا تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام بن جاؤں گا، میں تیری آزادی اپنے غلام بننے کے اوپر سودا نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں سیرت، کہ یہ سیرت ایک ہی رہی، چاہے ابو ذر کفار مکہ کے سامنے رہے، چاہے خلیفہ کے سامنے رہے، چاہے پیسے کے سامنے رہے، جہاں بھی رہے سیرت ابو ذر میں تبدیلی نظر نہیں آئی، لہذا طریقہ رفتار بدلتا گیا، زندگی کا انداز بدلتا گیا، لیکن سیرت میں کوئی تبدیلی نہ ہے۔ انسان کی رفتار، ایک بات بریکٹ میں سمجھ لیجئے، 99% لوگوں کے پاس سیرت نہیں ہوتی، کوئی سیرت نہیں ہوتی زندگی میں، جا رہی گاڑی جیسے چل رہی چلنے دیجیے، کوئی اصول زندگی نہیں ہوتا، جہاں جس کی بات اچھی لگی وہاں تعریف کر دی، اور جہاں بری لگی، کل تک تو تعریف ہو رہی تھی آج ہی برا کہنے لگے، اب کل قبلہ اچھی باتیں کر رہے تھے آج بری باتیں کر رہے ہیں، کہ بھائی باتیں تو وہی ہے، کہا نہیں کل ہمارے موافق تھے آج ہمارے مخالف بن گئے، تو پتہ چلا سیرت اپنی نفس ہے، اسلام کے معیارات نہیں ہے۔ کہا سیرت اگر اسلام کے معیارات ہوں گے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اگر اس کے ہاتھ کے اوپر تم پوری کائنات ملا کے رکھ دو گے تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو میرا سچا محبوب ہوگا، جو مجھے چاہتا ہوگا، اگر میں تازیانے کے ذریعے اس کو ماروں بھی تب بھی وہ میری مخالفت نہیں کرنے والا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر علی ہاتھ کاٹیں گے تو عین عدالت ہے، اگر علی سزا دیں گے تو عین عدالت ہے، علی پے کرے عدالت ہے، علی جو کریں گے وہ عدالت کا مظہر ہوگا. درود پڑھے پر محمد دین کی فلاں بات ہمیں اچھی لگتی ہے، فلاں بات ہمیں بری لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی سیرت نہیں ہے. اگر سیرت ہوگی تو انسان اس سیرت پہ چلتا ہے چاہے اس کو اپنا سر ہی کیوں نہ کٹانا پڑے. ایک عالم ہے شیخ مرتضی انصاری، اگر ان کے واقعات میں صحیح سے آپ کو سناؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک انسان کے واقعات ہیں. ایک واقعہ سیرت کے حوالے سے. عالم تھے، مجتہد تھے اپنے زمانے کے، نجف کے بڑے عالم تھے. حوضہ پورا آپ کے ہاتھ میں تھا. جس کے ہاتھ میں حوضہ، جتنا بھی عالم اسلام سے خمس و زکات آتا تھا سب ان کے ہاتھ میں آتا تھا. لیکن کبھی بھی اس مال میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ایک تاجر نے 3 مرتبہ ان کے لیے گھر خریدا، تینوں مرتبہ خدا کی راہ میں بخش دیا. وہ اپنی ایک داستان ہے، اس کو میں چھوڑا ہوں، جو مجھے سنانا ہے وہ سن لیجیے، کیونکہ ان کی کہانیاں سنانے لگیں گے تو یہاں بچ جائے. سیرت تھی ان کی، یہ ان کی سیرت تھی کہ یہ پیسہ جو مال امام ہے، گرچہ اس کا ایک حصہ ان کے لیے حلال تھا، وہ خود بھی طالب علم تھے، خود بھی وہ اس کے اندر حق رکھتے تھے، لیکن نہیں لیتے تھے، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ایک طالب علم آیا ان کے پاس، کہا شیخ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن صرف اکیلے میں آپ کو بتاؤں گا. شیخ نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں. جب سب چلے گئے تو اس کو روک لیا. کہا میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے شیطان کو خواب میں دیکھا، بہت بڑا عرفان چاہیے. کہا شیطان کو خواب میں دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کاندھے کے اوپر بہت سی زنجیریں اور رسیاں لے کے جا رہا تھا، اور اس میں بہت موٹی زنجیر تھی لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں سوال ہوا یہ اتنی زنجیریں کہاں لے کے جا رہا ہے اور یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ تو میں نے آگے بڑھ کے شیطان سے سوال کیا کہ شیطان پہلے تو یہ بتاؤ یہ زنجیریں کیوں لے جا رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، ان زنجیروں کو لے جا رہا ہوں تاکہ مومنین کو باندھ کے گمراہ کروں، صراط مستقیم سے ہٹاؤں. کوئی تو ذریعہ چاہیے کھینچنے تاننے کا. کہاں؟ اچھا یہ موٹی زنجیر جو ٹوٹ گئی ہے اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا یہ تو موٹی زنجیر دیکھ رہے ہو، یہ شیخ انصاری کی زنجیر تھی. کل میں نے شیخ کو باندھا تھا لیکن شیخ نے زنجیر کو توڑ دیا. میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ہوا کیا تھا، وہ زنجیر کیسے ٹوٹ گئی؟ شیخ نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ تم نے دیکھا ہے لہٰذا بتایا دے رہا ہوں، لیکن جب تک زندہ ہوں کسی سے نقل نہ کرنا. یہ واقعہ ان کے پر پوتے نے نقل کیا. کہا کل رات میں میری اہلیہ بہت بیمار تھی اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. ایک مرتبہ میرے ذہن میں آیا کہ مال امام رکھا ہوا ہے، اس میں آخر میرا بھی حق ہے، تو اس میں سے میں 1 درہم اٹھا لیتا ہوں اور صبح جب پیسہ آئے گا تو میں واپس رکھ دوں گا. تو میں نے اس میں سے 1 درہم اٹھایا اور اٹھا کے میں چلا. لیکن جب میں دروازے تک آیا تو ایک مرتبہ میں نے یہ سوچا اے مرتضیٰ
کیا تمہیں یقین ہے کہ کل صبح تک تم زندہ رہو گے اور یہ 1 درہم واپس کر پاؤ گے؟ میں فوراً واپس پلٹا اور وہ درہم میں نے واپس اپنی جگہ کے اوپر رکھا. کہا شیطان نے مجھے زنجیر میں ضرور باندھا تھا لیکن وہ مجھے گھر سے باہر نہیں لے جا پائے گا. اب وہ طالب علم چلنے لگا. شیخ نے کہا رکو، خواب پورا بیان کرو، جو حصہ رہ گیا ہے وہ بھی بیان کرو. اب کیا کرتا؟ کہاں شیخ خواب میں تھوڑا سا اور رہ گیا ہے. کہا کیا؟ کہاں خواب میں یہ ہوا، آگے یہ ہوا کہ میں نے دیکھا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، میرے دل میں یہ سوال آیا کہ شیطان سے پوچھوں کہ شیطان یہ بتا میری زنجیر کون سی ہے؟ تو اتنی زنجیریں لے کے جا رہا ہے، میری بھی کوئی زنجیر ہوگی. تو ایک نالی تھی، نالی کے پاس جو ہے وہ شیطان کھڑا ہوا تھا. میں نالی کے اس طرف تھا، شیطان اس طرف تھا. شیطان نے مجھ سے کہا ذرا ادھر آؤ، میں ادھر چلا گیا. شیطان نے کہا واپس جاؤ، میں واپس چلا گیا. پھر اس نے کہا ادھر آؤ، پھر میں ادھر چلا گیا. پھر شیطان نے مجھ سے کہا تمہیں کسی زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی ادھر ادھر کر رہے ہو، تمہارے لیے زنجیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو زنجیر تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جن کے پاس ارادہ ہوتا ہے. جو بے ارادہ انسان ہے، جس کا یہی نہیں پتا کہاں بیٹھ رہا ہے کہاں اٹھ رہا ہے، یہی نہیں پتا کس کی بات سن رہا ہے کس کے اوپر عمل کر رہا ہے، شیطان اس کے لیے زنجیر نہیں لے کے آتا، صرف اشارے کرتا ہے، اشاروں سے ہی بہکا دیتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں سیرت. یہ شیخ کی سیرت تھی، وہ جناب ابو ذر کی سیرت تھی. ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ آخر کار ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان کی کیا سیرت تھی. وہ 14 تھے یا 1 تھے؟ کہا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ 14 ہیں. کیا تم نے کبھی اس کھڑکی کو دیکھا ہے کہ جس کے اندر 14 آئینے 14 رنگ کے لگا دیے گئے ہوں؟ جب نور اس طرف سے ان آئینوں کے اوپر پڑتا ہے تو جب ہرے آئینے سے نکلتا ہے تو ہرا نظر آتا ہے، جب لال آئینے سے نکلتا ہے تو لال نظر آتا ہے، جب پیلے شیشے سے نکلتا ہے تو پیلا نظر آتا ہے. یہ رنگینیاں تمہیں اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو، لہذا الگ الگ نظر آ رہے ہیں. اپنی معرفت کو بڑھاؤ، اپنے عرفان کے درجات کو بڑھاؤ، ذرا آگے بڑھ کے دیکھو. جب ادھر دیکھو گے تو ایک ہی سورج نظر آئے گا جس کے الگ الگ جلوے ہیں. کبھی علی کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی حسن مصطفیٰ کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی حسین کربلا کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی زید العابدین بن کے نظر آئے گا، کبھی محمد باقر بن کے نظر آئے گا، کبھی موسی کاظم بن کے نظر آئے گا، کبھی مرضی پروردگار رضا بن کے نظر آئے گا، کبھی جواد بنے گا، کبھی تقی بنے گا، کبھی عسکری بنے گا، کبھی خدا کی صفت اپنا کے غیبت میں چلا جائے گا. درود پڑھے پر محمد. یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو 14 دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ انسان ایک انسان ہے. آیت اللہ خامنئی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے 250 سال کا انسان. 250 سال کا انسان یعنی ایک انسان ہے جس کی عمر 250 سال ہے. اور پھر وہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے جب نبی اس دنیا سے جاتے ہیں سن 10 ہجری سے، اور اس کی زندگی ختم ہوتی ہے سن 260 ہجری میں جب غیبت کا زمانہ شروع ہوتا ہے. یہ ایک ہی انسان ہے، یہ الگ الگ انسان نہیں ہے، یہ ایک ہی انسان ہے. کیونکہ ان تمام انسانوں کی سیرت ایک ہے، ان کا طریقہ ایک ہے. ہاں جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو جو مقتضائے زمانہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہذا یہ سمجھنا، اب شاید میرا یہاں پر یہ بات کہنا مناسب ہو، یہ سمجھنا
کہ صلح امام حسن علیہ السلام، جنگ امام حسین علیہ السلام اس سے کم ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی ہم نے نہ حسن کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا. اگر زمانہ کروٹ بدلتا اور امام حسن کو جنگ کرنا پڑتی، میں تھوڑا سا وقت اور لوں گا، آپ کا مجبوری. گھڑی بھی ایسی جگہ لگائی گئی ہے کہ سامنے سے ہٹ نہیں پاتی، لہٰذا مشکل ہو جاتی ہے. خیر ایک بار مل کے سب بات پڑی. دیکھیے دو جو ہے سیرت میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر دیکھیے رد عمل. دنیا میں اپنی بات کو منوانے کی کئی سیرتیں ہوتی ہیں. پہلی سیرت طاقت کے ذریعے سے بات کو منوانا ہے. سیرت کیا ہے؟ طاقت کے ذریعے سے. نہیں مانو گے طاقت سے منوائیں گے. یہ ایک سیرت ہے. کبھی کبھی لوگوں کی سیرت ہوتی ہے چھل کپٹ. اس کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا. بات کو تو منوا دیں گے، اس طرح سے بیوقوف بنائیں گے خود بھی نہ سمجھ پاؤ گے. اس طرح سے آپس میں لڑوائیں گے کہ خود بھی نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن بات کو منوا دیں گے. کچھ لوگوں کی سیرت ہوتی ہے عقلانی سیرت، یعنی اپنی بات کو عقل کے پیرائے میں پیش کریں گے کیونکہ عقل کی بات ہے لہذا سب مان جائیں گے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اخلاقی سیرت. کچھ لوگ اتنا زیادہ با اخلاق اسٹائل میں آپ سے بات کہیں گے. البتہ سچے اخلاق کی بات کروں کیونکہ اگر سچا اخلاق نہیں ہے تو وہی چھل کپٹ ہو جائے گا کہ وہی سیرت ہے. نہیں، بالکل سچے انداز میں بالکل صداقت کے ساتھ بہت ہی نرم دل سے آپ سے بات کریں گے، آپ بات مان جائیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ چاروں لوگ بات منوا رہے ہیں، لیکن ایک کی سیرت ہے زور اور زبردستی، ایک کی سیرت ہے مکر اور ہیلا، ایک کی سیرت ہے عقل اور تعقل، منطق، لاجک، ایک کی سیرت ہے انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. جیسی سامنے والے کی سیرت ہے ویسے ہی اس کا رد و عمل ہوگا. امیر شام اور امیر شام کے بیٹے میں سیرت میں فرق تھا. دونوں باطل کو منوانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک چھل کپٹ کے ذریعے، ایک زور اور زبردستی کے ذریعے. جب چھل کپٹ کا زمانہ آیا تو امام